کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ان کو جو منصب عطا فرمایا، کبھی ہم اس بات پر غور کریں اور دیکھیں کہ یہ جو ولی بنتے ہیں، جو لوگ ولی ہونے کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، آخر ان کے اندر ایسی وہ کون سی کوالٹیز ہیں، کون سا ایسا خاصہ ہے جو انہیں ولی بناتا ہے؟ اگر علم کی بات کی جائے تو علم بہت سارے لوگوں کے پاس ہے. اگر اس حوالے سے بات کی جائے کہ یہ پچھلے دور کے لوگ ہیں اس لیے ولی بنے، تو پچھلے دور میں بہت سارے لوگ ہیں، یہی لوگ کیوں ولی بنے؟ تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا قرب رکھنے والا ہے، اس کے اندر چند خاصیتیں ضرور ہوتی ہیں، وہ چند خصوصیات اس کے اندر ضرور ہوں گی. ان خصوصیات میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہمیشہ بغض اور حسد سے پاک ہوتا ہے، وہ اپنی نیت کے معاملے میں مخلص ہوتا ہے، خلوص والا ہوتا ہے. یہ ابتدائی بنیادی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کی نیت بہترین ہوتی ہے. اچھی نیت والے لوگ جن کی نیت اچھی ہے، اور مؤدب لوگ کہ جو انسان کا بھی ادب کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا ادب کرتے ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اولیاء کے اندر آپ کو ملیں گی، سملر ہیں. بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، لیکن سر دست میں نے ان چند چیزوں کا حوالہ اس لیے دیا کہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی کے وصال کے بعد آپ کو ایک پنچکی ملی تھی جو ورثے میں آئی تھی، اور باغ تھا جو آپ کی وراثت میں آپ کو ملا تھا، اور اسی سے آپ اپنی زندگی کے معاملات کو حل کیا کرتے تھے. ایک دن ایک اللہ والے کا گزر آپ کے باغ کے قریب سے ہوا، جن کا نام تاریخ میں حضرت ابراہیم قندوزی بتایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ والے تھے، بزرگ تھے. تو جب وہ ان کے باغ کے قریب سے گزرے تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور میرے باغ میں تشریف لائیں. جب وہ آئے تو آپ نے ان کی ضیافت فرمائی اور ان کے لیے پانی رکھا، انگور رکھا، یا جو بھی چیز تھی ان کے پاس، انہوں نے ان کی خدمت کی. اور جب خدمت کی تو وہ خوش ہوئے اور انہوں نے ایک کھلی نکال کر اسے چبا کر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ یہ کھلی لو، اور ان کے منہ میں ڈالا. خود میرے آقا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کھلی کو کھانے کے بعد میرے دل کی دنیا بدل گئی. یعنی اس سے پہلے میں کچھ اور تھا، لیکن اس کو کھانے کے بعد میری کیفیت کچھ اور ہو گئی. اور پھر وہاں سے لے کر کے جو آپ کا سفر ہے حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، اور پھر وہاں سے لے کر مدینۃ المنورہ تک، اور مدینۃ المنورہ سے لے کے سرزمین ہندوستان تک، اس سفر پر جائزہ لیں، اس سفر کا جائزہ لیں اور دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدمت دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے ایک عرصہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی انسان جو دین کی تبلیغ کرنا چاہے، دین کی خدمت کرنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ تبلیغ دین اور خدمت خلق کے ان طریقوں کو سیکھ لے کہ جس سے جب وہ خدمت دین کے لیے نکلے تو جب وہ خدمت دین کے لیے نکلے تو دین کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان نہ پہنچائے. کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دین کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اسے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ انہیں دین کا فہم نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، دین سمجھ میں نہیں آتا۔ جن لوگوں کو دین سمجھ میں نہیں آتا وہ اگر کسی کو دین سمجھائیں گے تو وہ کیسے سمجھائیں گے؟ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، تم میں دین کو سمجھنے والے زیادہ ہیں اور دین کو سمجھانے والے کم ہیں۔ تم سمجھتے زیادہ ہو لیکن تم میں خطیب کم ہیں، بیان کرنے والے کم ہیں۔ لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس دور میں دین کو سمجھنے والے کم ہوں گے اور دین کو سمجھانے والے زیادہ ہوں گے۔ وہ خود دین کو نہیں سمجھیں گے، پھر وہ دوسروں کو دین کیسے سمجھائیں؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ خدمت خلق کے لیے، تبلیغ دین کے لیے جو اس راہ میں نکلے وہ پہلے خود دین کو سمجھے۔ دین کا فہم یہ بہت بڑی چیز ہے کہ دین کسی کو سمجھ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے دین کا فہم عطا فرماتا ہے، اسے دین سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اپنے صحابہ کے لیے۔ میں ان بعض صحابہ کا نام لوں یہاں کہ جن کے لیے حضور نے اسپیشلی دعا فرمائی، خصوصی دعا کہ اللہ تمہیں دین کا فہم عطا فرمائے، جیسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حضور نے یہ دعا فرمائی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں حضور رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے حضور کے وضو کا پانی بھر دیا، پانی بھر کے رکھ دیا۔ میرے آقا تشریف لائے تو پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ حضور یہ میں نے کیا ہے۔ میرے آقا نے میرے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اللہ تجھے دین کا فہم عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ دین کا فہم رکھنے والے ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دین کا فہم رکھنے والے لوگ ہیں، دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ دین کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دین اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کسی عالم دین کے قریب نہیں ہوں گے، اور وہ بھی ایسا عالم جو صرف نام نہاد عالم نہ ہو بلکہ خود دین سمجھتا ہو، جس نے کوئی پڑھائی کی ہو۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں اپنے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ جو اچھے عالم دین ہے، میں خود بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں دین کو سمجھتا ہوں، لیکن اس بات کو سمجھانے کی جو کوشش میں آپ سے کر رہا ہوں اس کو ضرور آپ سمجھیں گے کہ ایسے لوگوں کے قریب ہوں جو آپ کو صحیح معنوں میں دین سمجھا سکیں، آپ کے الجھتے ہوئے مسائل کا حل ان کے پاس موجود ہو، آپ کے مبلغ علم پر وہ آپ کو تبلیغ دین کر سکیں۔ یہ بہت ضروری امر ہے۔ آپ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، نماز کا معاملہ، جمعہ کا معاملہ، عیدین کے معاملات، کتنے ہی معاملات ہوں گے، 11ویں کا مسئلہ، 12ویں کا مسئلہ، یہ ایسے مواقع ہیں کہ جن موقعوں پر آپ عبادت کی غرض سے دین سمجھنے کے لیے کوئی مجلس منعقد کر سکتے ہیں، کوئی محفل منعقد کریں، کسی رسمی طور پر نہیں بلکہ اس لیے کہ جس طرح شادی کرنا ہماری ضرورت ہے، جس طرح کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، جس طرح بچوں کے عقیقے کرنا ہماری ضرورت ہے، اسی طرح دین کو سمجھنا بھی ہماری ضرورت ہے۔ اس کا اہتمام جو اس نیت کے ساتھ کرے گا، گرچہ اسے دین سمجھ میں نہ بھی آ سکے، اللہ اسے ثواب پورا عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ جو محفلیں آپ جیسے آپ نے رکھا ہے، اب یہ رات کا وقت ہے، اور ہمیشہ کوشش کیجئے کہ
کہ آپ کے گاؤں کی جو محفل ہے اسے آپ کے گاؤں والے بھریں، یعنی آپ کے گاؤں کی محفل ہے تو آپ کا فوکس اس بات پہ ہو کہ جو آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں وہ اس محفل میں بیٹھیں۔ مثلا آپ نے ویڑھن سے افراد بلائے، ہرواز سے بلائے، یہ سب لوگ آئے ہیں، اچھی بات ہے، انہیں بلائیں، یہ سب آئیں، لیکن آپ کا مزاج یہ ہو کہ دراصل ہمیں دین سمجھنا ہے، ہروا والوں کو سمجھنا ہوگا وہ الگ کسی کو منتخب کریں گے، ویڑھن والوں کو سمجھنا ہوگا وہ الگ کسی کو منتخب کریں گے۔ سمجھنا آپ کو ہے تو آپ اپنے گاؤں والوں سے اپنی محفل کو بھریں اور کوشش کریں کہ کھانے کی بھیڑ سے زیادہ، چائے خانوں کی بھیڑ سے زیادہ، لنگر خانے کی بھیڑ سے زیادہ محفل علم میں بھیڑ زیادہ ہو اور اس میں بیٹھ کر آپ دین سمجھ سکیں۔ آپ پریشان حال ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، نکاح کے مسئلے میں آپ پریشان ہیں، زندگی کے معاملات میں آپ پریشان ہیں، قدم قدم پر آپ کو مصیبتیں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، الجھنے ہیں، گھبراہٹیں ہیں، نوجوانوں کو اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، بڑوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کون سا طریقہ کار استعمال کریں۔ اگر ایک مسجد بھی بنانا ہو، اگر ایک مدرسہ بھی کھڑا کرنا ہو تو اس کے لیے صحیح گائیڈ لائن کی ضرورت آپ کو درکار ہے۔ وہ کیسے مل سکے گی؟ جب تک کہ آپ دین کا فہم اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے، دین کی سمجھ نہیں پیدا کریں گے۔ یہ جتنی بھی بدعقیدگی پھیلتی ہے، یہ جتنے بھی عقیدے کے برے لوگ ہیں، یہ دراصل دین کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہیں۔ کسی نے اپنے اینگل سے دین کو سمجھا تو اس کو لگا کہ غریب نواز کا عرس کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کسی نے اپنے اینگل سے دین کو سمجھا، اس نے کہا شب معراج کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ مثال کے طور پر باتیں کہہ رہا ہوں۔ کسی نے اور طریقے سے دین کو سمجھا، اس نے کہا شب برات کچھ بھی نہیں ہے، اور مختلف طریقے سے لوگ دین کو سمجھتے ہیں، لیکن دراصل جو دین کو سمجھ نہ سکا وہ دین کی حکمتوں کو کیسے سمجھے گا؟ وہ داعیان دین کی حکمتوں کو کیسے سمجھے گا؟ یہ جتنی محفلیں ہیں یہ دین سمجھانے کی محفلیں ہیں، چاہے وہ عرس غریب نواز ہو، چاہے وہ شب معراج کی محفل ہو، چاہے وہ شب برات کی محفل ہو، یہ کیا ہے؟ دین سمجھانے کی محفل ہے، تاکہ تمہیں دین سمجھ میں آ سکے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، جس دن تمہیں دین سمجھ میں آنے لگ گیا اس دن تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تم اپنی زندگی میں خوشی محسوس کرو گے، راحت محسوس کرو گے، الجھن ختم ہو جائے گی، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دین کا فہم پیدا ہے۔ دیکھو، فہم دین کی بات چل رہی تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ جو دین کا فہم رکھتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امام ہیں، ہم مقلد ہیں ان کے یا نہیں؟ مقلد ہیں نا؟ حنفی ہیں یا نہیں؟ معلوم ہے آپ کو یا نہیں؟ ہم سب حنفی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں ان مسائل میں جو مسائل ہمارے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو حضرت امام اعظم کے دور میں بڑے بڑے ائمہ اور بڑے بڑے علماء اور فقہا موجود تھے، بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ اس میں ایک نام حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت بڑا نام ہے، اور امیر المومنین فی الحدیث ہیں حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے جو کاغذات تھے وہ مل نہیں سکے، ورنہ آپ کو پانچواں امام مانا گیا۔ اس دور میں ایک شخص حضرت سفیان ثوری کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا حضور میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ میں اس وقت تک اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ وہ مجھ سے بات نہ کرے۔ کہا پھر؟ کہا جیسے ہی میں نے یہ قسم کھائی میری بیوی نے بھی قسم کھا لی کہ میں بھی اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک کہ تو مجھ سے نہ بات کرے۔ اب یہ مسئلہ پھنس گیا کہ ہم دونوں نے قسم کھا لی کہ میں نے کہا کہ تو بات نہیں کرے گی جب تک میں نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں، اس نے بھی قسم کھا لی۔ اب یہ مسئلہ پھنس گیا ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ
یہ قسم توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اس کا کفارہ ادا کرو. قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے. یہ جو قسم کھاتے رہتے ہیں آپ بات بات پہ قسم اٹھا لیتے ہیں، اگر اس کو توڑیں گے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے. یہ گناہ ہے. اگر کوئی کفارہ نہ ادا کرے گناہ ہے اس کے ذمہ. اب جب انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو وہ وہاں سے نکلا اور حضرت امام اعظم کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر کے اس نے مسئلہ بیان کیا کہ حضور میرے ساتھ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے بھی قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بات نہ کرے، اور اس نے بھی قسم کھا لی کہ میں بھی تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گی جب تک کہ تو نہ بات کرے. تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور تمہیں قسم کے کفارے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی تمہاری قسم ٹوٹ چکی ہے اور اس کے کفارے کی کوئی ضرورت نہیں. تو وہ چلا گیا خوشی خوشی، کیونکہ انسان کو اس وقت تک مفتی درکار ہوتا ہے جب تک کہ اس کے مطابق کوئی مسئلہ نہ مل جائے. یعنی ایک آدمی کا کوئی مسئلہ پھنس جائے تو وہ مولانا صاحب سے پوچھے گا، اگر مولانا صاحب نے اس کے خلاف بیان کر دیا تو وہ مولانا صاحب سے پوچھے گا، پھر انہوں نے اس کے خلاف بیان کیا تو وہ دوسرے سے پوچھے گا، یہاں تک کہ کوئی اس کے موافق بیان کر دے، پھر اس کے آگے نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہ شریعت پر عمل نہیں کرنا چاہتا، دراصل طبیعت پر عمل کرنا چاہتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مفتی کوئی آسان فتویٰ دے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن انسان کا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی طبیعت پر عمل کروں، اس کا مزاج یہ ہو کہ میں شریعت پر عمل کروں. لیکن امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ کفارے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ چلا گیا. 2-3 دن کے بعد حضرت امام سفیان ثوری کو یہ خبر پہنچی کہ امام اعظم نے اس سے کفارہ معاف کر دیا ہے. تو آپ بہت ناراض ہوئے کہ میں نے حضور کی حدیث کے مطابق فتویٰ دیا تھا کہ جو قسم کھائے قسم توڑے تو اس کا کفارہ ادا کرے، اور یہ ایسی چیز پر قسم تھی جس کا توڑنا واجب تھا، ضروری تھا. تو امام اعظم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے پوچھا کہ آپ نے میرے فتوے کے خلاف فتویٰ دیا ہے، قیاس کی بنیاد پر، کس بنیاد پر یہ فتویٰ دیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سوچنے کی بات ہے اور ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے. ہمارے ہاں کنڈیشن یہ ہے کہ ہم کو کسی کی بات پتا چلے کہ فلاں مولوی ہمارے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو ہم کبھی اس سے نہیں پوچھیں گے، ساری دنیا سے پوچھیں گے لیکن اس سے نہیں پوچھیں گے. عالموں کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے علم تو دراصل وہی ہے جس پر عمل کیا جائے. جو علم پا کر عمل نہ کرے پھر اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی خبر مل گئی ہے تو پہلے اسی سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت آپ نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے. اگر عالم ہی بدگمان ہونے لگے تو عوام تو آٹومیٹک بدگمان ہوگی. اس لیے ائمہ مساجد کو، حفاظ کو، خطبہ کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایسی بات کسی کے بارے میں پتہ بھی چلے وہ عوام پر بھروسہ کرنے کی بجائے خود براہ راست اس سے رابطہ قائم کر لے، پوچھ لے کہ بتاؤ کیا تم نے یہ بات کہی ہے، کیا تم سے یہ بات سرزد ہوئی ہے. لیکن اب یہ دور ایسا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی خبر پتہ چلے تو اس کا جواب ویڈیو بنا کر کے دیا جاتا ہے. تو یہ اب اس دور کا ٹرینڈ ہے، کلچر ہے. پتہ چلا کسی نے کوئی بات کی ہے، اس سے پوچھنے کے بجائے، اس کا موقف جاننے کے بجائے اس کو ویڈیو میں اس سے سوال کیا اس کی کیا ضرورت ہے. اور جہاں اس کی ضرورت ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن جہاں بلا ضرورت اس کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ کتنی خطرناک بات ہے، کتنی مذموم بات ہے. ایک عالم دین جو مسجد کا خطیب ہے، مسجد کا امام ہے، یا مدرسے کا مدرس ہے، یا مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دین بتاتا ہے، اس کی عزت صرف اس کی عزت نہیں ہے بلکہ پورے دین کے ماننے والوں کی عزت بن جاتی ہے.
اس لیے اگر کوئی اس کی عزت نیلام کرے تو وہ صرف اس کی عزت نیلام نہیں کرتا بلکہ دین کی عزت پر حملہ کرتا ہے. یہ بات اس لیے میں نے کہہ دی کہ سب سے پہلے علم والوں کو چاہیے کہ وہ عمل کی طرف متوجہ ہوں. جو اچھی باتیں ہیں، جو ٹھیک باتیں ہیں، پہلے ان کی طرف ہمیں خود متوجہ ہونا چاہیے. امام سفیان ثوری چاہتے تو اپنے کسی مرید سے کہتے، پوچھوا لیتے، لیکن خود تشریف لے گئے کہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ کیا آپ نے میرے خلاف فتویٰ دیا ہے؟ اور دیا ہے تو کوئی دلیل پیش کریں. اللہ اکبر. جب یہ بات پیش کی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاگرد ہیں کس کے؟ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بھی آپ کے اساتذہ ہیں، لیکن امام جعفر الصادق نام سنا ہے آپ نے یا نہیں؟ امام جعفر الصادق کا، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹے ہیں حضرت امام محمد الباقر کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ بیٹے ہیں حضرت مولا کائنات اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ. تو امام جعفر الصادقی ائمہ اہل بیت میں سے ہیں اور اتنا بڑا نام ہے. ان کی تاریخ قریب ہے 12 جنوری کو 22 رجب ہے میرا خیال ہے. تو 15 بھی مشہور ہے اور 22 بھی مشہور ہے، بلکہ اس بارے میں لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ 15 کو کیا جائے یا 22 کو کیا جائے، لیکن پورا مہینہ ان کا ہے. لیکن فتاوی تاج الشریعہ کے اندر حضور تاج الشریعہ سے کسی نے سوال کیا ہے، وہ غالباً پچھلے دنوں ابھی میرے نظر سے گزرا، کہ کنڈے کی فاتحہ 22 کو کریں تو کیا یہ شیعوں سے مشابہت ہے؟ فرماتے ہیں کہ 22 ہی کی تاریخ مشہور ہے، اور سنی اگر امام جعفر الصادق کو یاد کرے تو شیعوں سے کیا لینا دینا ہے. یہ آپ کا فرمان جو میں نے یہاں کوٹ کر دیا. تو 15 بھی مشہور ہے اور 22 بھی مشہور ہے، بلکہ میرے خیال سے 22 ہی کو زیادہ بہتر ہے کہ کرنا ہے. ویسے آپ جس دن چاہیں اس دن کریں. تو بہرحال عرض یہ کروں کہ ان کا نام اتنا بڑا ہے اور ذات اتنی بڑی ہے، اللہ نے وہ منصب انہیں عطا فرمایا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا انسان حضرت امام جعفر الصادق کی بارگاہ میں 2 سال زانوے تلمس طے کرنے کے بعد کہتا ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان. کا یہ جو جملہ ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ کیا امام اعظم کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا امام اعظم کے پاس فقہ نہیں تھی؟ کیا فہم دین نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن امام جعفر الصادق سے کیا لیا؟ کہا جو کتابیں نہیں دے سکتی ہیں وہ علی کے بیٹے دے سکتے ہیں، جو میں نے امام جعفر الصادق سے حاصل کیا. وہ کیا ہے؟ اب اس کی طرف جاؤں گا، وقت زیادہ لگے گا. جشن غریب نواز ہے نا، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولاد ہیں حضرت امام جعفر الصادق کی، کیونکہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم، اور ان کے بیٹے حضرت امام علی رضا، اور ان کی اولاد میں سے ہیں میرے آقا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں سمجھ میں؟ ان کی اولاد میں سے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. تو کہا امام اعظم نے حضور میں نے تو اس لیے یہ فتویٰ دیا ہے، آپ اسے بلا لیں. جب وہ آیا تو کہا بتا تو نے کیا قسم کھائی؟ کہا میں نے قسم یہ کھائی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ یہ مجھ سے بات نہ کرے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میری بیوی نے بھی مجھ کو مخاطب کر کے کہا میں اس وقت تک تجھ سے بات نہیں کروں گی جب تک کہ تو مجھ سے بات نہ کرے. کہا تو تیری قسم تو یوں ہی ٹوٹ گئی کہ جب تیری بیوی نے تجھے مخاطب کر کے قسم کھائی گویا اس نے بات کرنے میں پہل کر دی، تو اب قسم کے کفارے کی ضرورت نہیں رہی. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فقیہ کی نظر وہاں تک ہوتی ہے جہاں اور کسی کی نظر نہیں جا پاتا. اسے دین کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. کتنا ضروری ہے کہ دین کا فہم آپ کے اندر ہو، دین کی سمجھ آپ، وگرنہ جلسے میں ایسے لوگ بھی بیٹھتے ہیں کہ جو جلسے سے اٹھ کے جانے کے بعد پیاز کو حرام قرار دیں کہ پیاز کھانا حرام ہے. اس سے پوچھا پیاز کھانا حرام ہے کیسے؟ کہا مولانا صاحب نے کل رات میں بتایا کہ پیاز حرام ہے، لہذا کسی گوشت میں کسی سالن میں پیاز نہیں ڈالی جائے گی. اب یہ کتنی بڑی قباحت اس نے پیدا کر دی ہوگی. فار ایگزامپل یہ بات ہے اگر تو بھی آپ سمجھیں، اس کو بتایا گیا دراصل پیاز کھانے سے نہیں بیاج کھانے سے منع کیا گیا. سمجھے آپ؟ تو اس لیے اس دین کا فہم بہت ضروری امر ہے.
دین کو سمجھیے. دین آپ کے لیے دشوار نہیں ہے. دین تمہارے لیے مصیبتیں نہیں پیدا کرتا. دین تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. جو دین کے دامن میں آئے گا وہ مصیبت کی طرف نہیں آسانی کی طرف آئے گا. دین تمہارے لیے راستے نکالتا ہے. وہ کسی اور کا مذہب ہوگا جو لوگوں کو مجبور کر دے یا لوگوں کو جو ہے وہ اللہ اکبر مصیبتوں میں ڈال دے. ہمارا دین وہ دین ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. قرآن پڑھو, اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کا ارادہ تو آسانی کا ارادہ ہے. ولا یرید بکم العسر, اس نے تنگی کا ارادہ نہیں کیا ہے. اس نے کسی کٹھنائی کا ارادہ نہیں کیا, تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کیا. اور فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. ایک فرمایا میرے بندوں پریشانی کے ساتھ آسانی ہے, پھر فرمایا پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. اس لیے دین کی طرف آؤ. دین میں جو آسانی ہے وہ کہیں نہیں ہے, نہ کسی سماج کے نظام میں, نہ کسی معاشرے کی تحریک میں, نہ کسی سوسائٹی کے بائیلاج میں. کہیں تمہیں وہ آسانی نہیں ملے گی جو آسانی تمہیں دین فراہم کرے گا. جو زندگی کی راہوں کو جتنا آسان دین بنائے گا کوئی نہیں بنا سکتا. سماج, سوسائٹیاں, معاشرہ بعض اوقات تمہاری زندگی کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں لیکن دین تمہاری زندگی کو آسان بنا رہا ہوتا ہے. اس لیے دین کو سمجھیے, دین کا فہم پیدا کیا. یہ تمام اولیاء اللہ میں آپ کو ملے. ان کے یہاں جو دین کا فہم ہے وہ آپ کو کسی اور کے پاس نہیں ملے. جس طرح سے وہ دین کو سمجھتے ہیں اس طرح اور لوگ دین کو نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ علماء کے ہاتھ پر بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. یہی وجہ ہے علماء کے ہاتھ پر بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. عالموں کے ہاتھ پر بھی لوگ اسلام لاتے ہیں. عالموں کے بھی لوگ قریب ہوتے ہیں. لیکن میں تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر جتنوں نے اسلام قبول کیا ہے, اللہ والوں کے ہاتھ پر جتنے لوگ اسلام لائے ہیں, اور اللہ والوں کی چوکھٹ پہ تمہیں جو میلہ ملے گا وہ دنیا میں کسی کے بارگاہ میں نہیں ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فہم دین. اس لیے دین کا فہم ہونا, یہ معاذ اللہ کوئی سمجھے میں نے کسی عالم کی توہین کر دی, امام بخاری کی توہین کر دی, نہیں نہیں. امام بخاری بھی اللہ والے کا نام ہے, امام احمد ابن حنبل بھی اللہ والے کا نام ہے. میں اس علم کی میں نے بات کی جو علم تو ہو لیکن عمل سے کورا ہو, عمل نہ ہو جس کے پاس, وہ علم کسی کام کا نہیں ہو. علم ہو لیکن فہم دین نہ ہو. علم بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. علم تو جو ہے وہ ابو الفضل کے پاس بھی اکبر کے زمانے میں تھا, ملا فیضی کے پاس بھی تھا, لیکن وہ علم کسی کام کا نہیں. علم وہ کام کا ہے جو مجدد الفسانی کے پاس ہے. علم حضور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں گستاخوں کے پاس بھی ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں. علم وہ کام کا ہے جو تاجدار بریلی کے پاس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دل میں عشق رسول ہو, دین کا فہم ہو, یہ بہت ضروری چیز ہے. اس لیے آپ دین کا فہم پیدا کریں. دین کا فہم کیسے پیدا ہوگا, کیسے آئے گا؟ جب تک کوئی بندہ علماء کی عزت نہیں کرے گا اسے دین کا فہم نہیں آ سکتا. ختم کر دوں گفتگو, ہو گئی؟ سن رہے ہیں آپ؟ اس وقت تک اسے دین کا فہم نہیں آئے گا جب تک کہ وہ علماء کی قدر نہ کرے, عزت نہ کرے, سمجھے نہ, ان کو کسی لائق نہ جانے, اسے دین کا فہم نہیں آتا. اسی کے بچے عالم دین بنتے ہیں, دین کا فہم رکھنے والے بنتے ہیں جو علماء کی قدر کرتے ہیں. علماء کی قدر کی, ائمہ کی قدر کی, اور سمجھیے کہ دین کس بات کا تقاضا ہم سے کر رہا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں اب میں یہاں دوبارہ کب آتا ہوں. حالانکہ یہ جناب غلام محمد, کیا نام ہے آپ کا؟ غلام محمد صاحب نے کہا حضرت آپ کو پھر سے ہم بلائیں گے. ہم نے کہا انشاءاللہ ہم تو حاضر رہتے ہیں. اگر دیوسر میں ہیں, یہ جتنے علاقے ہیں یہ آپ کے بیڑھن سے جڑے ہوئے ہیں یا ادھر کے, اللہ جانتا ہے دور ایسا ہے حالانکہ کہ لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم جس علاقے میں جاتے ہیں لوگوں کو مرید بنانے نہیں جاتے. میرے آبا و اجداد جس زمانے میں دیوسر میں آئے, میرے والد گرامی 1992-93 میں انہوں نے دارالعلوم قائم کیا.
یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات محفوظ رہے. بہت سے پیران کرام تشریف لاتے رہے، ان سب کی میں عزت کرتا ہوں، توقیر کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، لیکن جو بات حق ہے اس کے بیان کرنے میں کوئی آر نہیں. جو حقیقی بات ہے اسے بیان کیا جائے گا، وگرنہ ان کی حق تلفی ہوگی. بہت سے پیران کرام اس علاقے میں آتے رہے ہیں، سیدھی ہے، ریوا ہے، دیوسر ہے، بیکنڈ پور ہے. یہ سب علاقے وہ ایسے علاقے ہیں جن علاقوں کے اندر میرے والد گرامی بھی آتے جاتے رہے ہیں. لیکن اب یہ الگ بات ہے کہ اس دور کے اندر ان کے عقیدت مند بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ پچھلا دور دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے مرید بہت کم بنائے، مریدین نہیں بنائے. اور جتنے پیران کرام آتے رہے ان سب کا ممنون و مشکور ہو، انہوں نے بھی دین کی تبلیغ کی ہے. لیکن اللہ اکبر، اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ میرے آباء و اجداد نے صرف مرید نہیں بنائے بلکہ دارالعلوم دیوسر کا سرمایہ اس علاقے کو عطا فرما دیا ہے، جس سے نکلنے والے طلبہ ملک کے کونے کونے کو اجاگر کر رہے ہیں. تو مرید بنانے کے لیے نہیں آیا جاتا. جیسے کوئی سوچے کہ یہ حضرت آتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم آ جاتے ہیں اسی طرح، نہیں، مرید بنانے کے لیے نہیں. اللہ کا شکر ہے اگر سال میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، سال میں اگر ایک گاؤں کے لیے ایک دن بھی میں وقف کر دوں نا تو شاید سال ختم ہو جائے گا، لیکن گاؤں ختم نہیں ہوں گے. جتنے لوگ تاریخ لینے والے میرے پاس موجود رہتے ہیں الحمدللہ. لیکن میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علاقے ہیں آپ کے، اب یہ بڑی بڑی کمپنیوں کی چھتر چھایا کے کنارے آپ بستے ہیں. یہاں کی سویلائزیشن، یہاں کا نیچر، یہاں کا کلچر مختلف ہوتا جائے گا. آنے والے وقتوں کے اندر جو آگے ماڈرن سٹی آپ کے ہاں قائم ہو سکتی ہے، آگے شہر ڈیولپ ہوں گے. لیکن اگر آپ کے پاس دین نہ رہا، آپ اپنے بچوں کو کیا ودیت کر کے جائیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو کیا منتقل کر کے جائیں گے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ دین کو سمجھیں اور سمجھیں کہ دین کس بات کا متقاضی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گاؤں میں جلسہ ہونا بہت ضروری ہے، آپ کو لگتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں، اپنے دانشوروں سے پوچھئے، اپنے محلے کے پڑھے لکھے لوگوں کو بیٹھا کر مشورہ کیجئے کہ جلسہ ضروری ہے یا مسجد کا قیام ضروری ہے یا مدرسہ ضروری ہے یا پھر رمضان کے اندر درس قرآن ضروری ہے یا ہماری مسجدوں کے اندر 2 گھنٹے کا بیان ضروری ہے یا ہمارے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے نمازی بنانا ضروری ہے. ان جس بات کا دین تم سے تقاضا کرے اس کام کو سب سے پہلے ادا کرو. اگر تم نے یہ کرنا شروع کر دیا، اللہ تمہیں بھی دین کا فہم عطا فرمائے گا، تمہاری اولاد کو بھی عطا فرمائے گا. یہ اصل بات ہے، یہ اصل بات ہے. ضرورت یہ ہے کہ صاحب مسجد بنائی جائے اور آپ اگر 10 لاکھ روپے کا جلسہ کریں تو دین اس بات کا تقاضا نہیں کرتا. آپ کے گاؤں میں سارے نوجوان جاہل ہیں، بچے الف ب پڑھنے کے لیے ترس رہے ہوں اور آپ 11ویں کے لنگر پر 5 لاکھ روپے خرچ کریں، دین اس بات کا متقاضی نہیں. آپ کو سمجھنا ہوگا ریکوائرمنٹ کیا ہے، ضرورت کس چیز کی ہے، دین کس بات کا متقاضی. اور اگر میں ٹوٹلی بیان کروں اس وقت کہ ہم سب سے دین کس بات کا تقاضا کر رہا ہے تو بہت توجہ سے میری بات سننا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، دین تم سے لمبے لمبے جلسے نہیں مانگتا، دین تم سے مسجدوں کی اونچی اونچی عمارتیں بھی نہیں مانگ رہا ہے، دین تم سے مزین ٹائل سے مزین مدرسے بھی نہیں مانگ رہا ہے. یہ سب ضرورتیں ہیں، میں انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن خدا کی قسم دین جس بات کا تم سے متقاضی ہے وہ عنوان کیا ہے؟ وہ ہے کردار، کردار، کردار. اے مسلمانوں، دین تم سے صداقت چاہتا ہے، دین چاہتا ہے کہ تم سچ بولنے لگ جاؤ، دین چاہتا ہے کہ تم جھوٹ سے توبہ کر لو، دین چاہتا ہے کہ تم رزق حلال کماؤ، دین چاہتا ہے اس وقت کہ تمہارا کردار اتنا چمکدار ہو کہ تقریر سے نہیں بلکہ تمہاری تصویر سے لوگ دین کے قریب آ جائیں. اگر تم نے یہ کیفیت پیدا کر لی تو یہ دین کا سب سے بڑا تقاضا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا ایسے کہ جب آپ یہ جو بیان ہے، تقریریں ہیں، ان کو ہلکا مت جانیے. جلسوں کو جس درجے میں آپ لے جانے لگے ہیں اس درجے میں مت لے جائیے. 2 گھنٹے کے جلسے کیجئے، 1 گھنٹے کا جلسہ کیجئے، لیکن اس 1 گھنٹے کے جلسے میں آپ کے گاؤں کا ہر بچہ تقریر سننے کے لیے بیٹھا ہو،
آپ کے گاؤں کا ہر بوڑھا تقریر سننے کے لیے بیٹھا ہو. ضرورت نہیں ہے کہ رات کے 2 بجے تک جلسے کیے جائیں. ضرورت نہیں ہے کہ 10 شاعر ہو 4 خطیب ہو. نہیں, ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے گاؤں کا امام اس لائق ہے کہ وہ 2 گھنٹہ آپ کی اصلاح کرے اور آپ کو اس کی بات سمجھ میں آتی ہو, تو کسی کو بلانے کے بجائے اسی امام سے 2 گھنٹہ دین سیکھو. خدا کی قسم تمہارا معاشرہ کامیاب ہو جائے. وگرنہ آپ کسی ایسے خطیب کا اہتمام کر لیں, انتخاب کر لیں کہ جو آپ کو دین سکھا سکے, آپ کو بتا سکے کہ آپ کو چلنا کس لائن پر. جلسے معمولی نہیں ہے. آج تو جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر جلسوں کو کوستا ہے کہ جلسے کا نظام بڑا خراب ہو گیا, جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں. میں مانتا ہوں کہ جلسوں میں بہت ساری خرابیاں اس وقت آ گئی ہیں, لیکن جلسوں پر جو ہے وہ جسارت کرنے والوں, جلسوں کو ٹارگٹ کرنے والوں اور جلسوں کو کلیتاً برا کہنے والوں, خدا کی قسم تمہارے باپ داداؤں کے سروں پر جو ٹوپیاں ہیں وہ مدرسوں کی دین کم ہے, ان جلسوں کی دین زیادہ. اگر تمہاری مائیں اور بہنیں نمازی ہیں, اگر تم امام علی مقام کا نام جانتے ہو, سیدہ کائنات کے مرتبے سے کوئی روشناسی تمہیں ہوئی ہے, تو وہ انہی جلسوں کا کارنامہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے کیے ہیں. لیکن دور حاضر کے اندر جلسوں میں جو خرابیاں ہیں اس سے انکار نہیں. مانتا ہوں اس بات کو کہ ایسی کئی خرابیاں ہیں جو اس وقت جلسوں میں آ گئی ہیں, لیکن اگر اس کو منظم کر دیا جائے, اس کو سمیٹ دیا جائے, صحیح کر دیا جائے, پیرایا صحیح ہو, زاویہ صحیح ہو, اینگل صحیح ہو, وقت صحیح ہو, تو یہ اتنی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے کہ آپ ہر نبی کی زندگی میں جلسہ دیکھیں گے, ہر داعی دین کی زندگی میں جلسہ دیکھیں گے. اللہ اکبر. کوئی تندور کے کنارے کھڑے ہو کر تبلیغ کر رہا ہے, کوئی جو ہے وہ مصر کے قید خانے میں جلسہ لگا رہا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. کوئی جو ہے وہ کشتی کے اندر جلسہ لگا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ امور اور صدوم کی بستیوں کے اندر جلسہ لگا رہا ہے. خدا کی قسم انبیاء یہ کام کرتے آئے ہیں, لوگوں کو بیٹھا کر دین سکھانا, لوگوں کو بیٹھا کر دین سمجھانا. دین کا فہم جس کے اندر پیدا ہو جائے. حضور غریب نواز نے کیا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ نے کوئی تقریر نہیں کی, کوئی جلسہ نہیں کیا. آپ ان کی زندگی کو پڑھیے, آپ کو پتا چلے گا. وہ 40 لوگ 1-2 گھنٹے کا جلسہ نہیں, 24 گھنٹے کا جلسہ تھا جو غریب نواز کے دربار میں چلتا تھا. اسی جلسے کے نتیجے میں کوئی قطب الدین نکلا ہے, کوئی نظام الدین نکلا ہے, کوئی فرید الدین نکلا ہے. یہ سب اسی جلسوں کا کارنامہ ہے, اسی جلسے کا کارنامہ. اس لیے بات لمبی ہو رہی ہے, اب تقریر شروع ہو سکتی ہے, لیکن میں یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ جلسوں کی اہمیت کو, دین کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. غریب نواز نے یہی پیغام دیا کہ دین کو سمجھو. دین کتنا آسان ہے. جب تک آپ دین کو دور سے دیکھیں گے, سرسری طور پر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک بار دین پر عمل کر کے دیکھو, 5 وقت کے نمازی بن کے دیکھو, ایک بار اپنی زندگی میں دین کو اتار کر دیکھو. دیکھو کہ دین جب زندگی میں آتا ہے تو عروج کیسا ملتا ہے, کامیابی کیسے ملتی ہے, زندگی میں بوسٹر کیسے لگتا ہے. دین کو زندگی میں اتار کر دیکھو. میں ذمہ داری سے تم سے کہتا ہوں, اگر 10 روپے کی تمہاری ارننگ ہے روز کی, 100 روپے کی ارننگ ہے, مہینے میں 50,000 کماتے ہو, دین کو اپنی زندگی میں لا کر کے دیکھو, خدا کی قسم تمہاری ارننگ ڈبل ہو جائے گی. دین آئے گا سرمایہ ڈبل ہو جائے گا, دین آئے گا پیسہ ڈبل ہو جائے گا. دین آتا ہے تو انسان کو عروج ملتا ہے, دین آتا ہے انسان کو کامیابی ملتی ہے. تم دیکھو تو صحیح, جو دین کے قریب آئے ہیں ان کو کیا انعام ملا ہے, ان کو کیا اکرام ملا ہے, کیا مرتبہ ملا ہے. اس لیے یہ فہم دین بنیادی طور پر ولیوں کے پاس آپ کو ملے گا. دوسری چیز ہے ادب کا ہونا. مؤدب بنو, اپنے بڑوں کا ادب کرو, چچا کا, ابا کا, اماں کا, گاؤں کے بڑے افراد کا ادب کرنا سیکھیے. ائمہ کا, علماء کا ادب کرنا سیکھیے. جو بے ادب ہوتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا, جو با ادب ہوتا ہے اسے سب کچھ ملتا ہے. مؤدب بنیے, ادب کرنے والے بنیے. ادب کیسے کیا جاتا ہے, کیسے ادب کیا جاتا ہے؟ دیکھو, ادب انسان کی زندگی میں یہ جو مینرز ہیں بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے کہ آپ مؤدب رہیں, ادب کرنے والے بنیں. ادب کیسے سیکھا جائے گا, کیسے کیا؟ جب تک ان بزرگوں کی زندگی کو نہیں پڑھو گے ادب نہیں آئے گا.
बुजुर्गों की बारगाह में खड़े रहना, बैठना, बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, गाली बकना है या नहीं बकना है। अब गाली बकना तो एक ऐसा मिजाज फैशन बन गया है कि जो बिला वजह लोग गाली बकते हैं। ये कितनी बड़ी बेअदबी है। तुम्हारे कंधे पे दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, उसी इंसान को कलेक्टर के सामने खड़ा करो, बड़े से बड़ा गाली बकने वाला उसकी जबान गूंगी हो जाएगी, वो गाली नहीं बकेगा। क्यों? क्योंकि सामने कलेक्टर को देखता है, 24 घंटे अपने रब के सामने है, रब के सामने गाली बकता है। ये कितनी खतरनाक बात है, सोचने वाली बात है या नहीं है कि वो अल्लाह का अदब नहीं करता, जो गाली देता है वो रब का अदब नहीं करता। पुलिस वाले के सामने गाली नहीं निकलती, कलेक्टर के सामने गाली नहीं निकलती, लेकिन वो दो फरिश्ते कंधे पे बैठे हैं, तू रब के सामने है, रब तुझे देख भी रहा है, सुन भी रहा है, वह समीउल बसीर, वो सुनता भी है, देखता भी है, उसके सामने गाली, ये बेअदबी है। इसलिए ज़बान पर कंट्रोल, वक्त पर कंट्रोल, ये वो चीजें हैं जो इंसान को मुअद्दब बनाती है, मुअद्दब करता है। और जो मुअद्दब हो फिर वो कहां से कहां पहुंचता है। देखो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हुजूर गरीब नवाज की बात चल रही, उन्हीं के सिलसिले के बुजुर्ग हैं ना, हुजूर गरीब नवाज के खलीफा हैं हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके खलीफा हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला, उनके खलीफा हैं हुजूर निजामुद्दीन हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला, दिल्ली वाले। सुना है या नहीं? गए हैं या नहीं? बहुत बड़ा आस्थाना है हुजूर महबूब इलाही का। उनके जो है वो खलीफा हैं हजरत अमीर हसन अली संजरी रहमतुल्लाह ताला, बड़ा नाम है। एक दिन तशरीफ लाए अमीर हसन अली संजरी, ये हजरत अमीर खुसरो के दोस्त हैं। हजरत अमीर खुसरो और हजरत अमीर हसन अली संजरी ये दोनों साथ रहते थे। तशरीफ लाए तो देखा कि हुजूर महबूब इलाही अपनी खानकाह की सीढ़ी पे बैठे हुए हैं घर के अंदर, और जो दरवाजा है वो हवा से खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो चाहते तो उसमें कोई उचकल लगा देते, कोई ईंट लगा देते, लेकिन नहीं, उस दरवाजे को पकड़ के खड़े हो गए, खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर महबूब इलाही ने आंख खोली, ये अदब है, आंख खोली, देखा कि वो उसे पकड़ कर खड़े हैं। फरमाया इसे छोड़ क्यों नहीं देते? कहा हुजूर भला आपके दरवाजे को भी कोई छोड़ेगा? आपका दरवाजा भी कोई छोड़ने वाली चीज है? मैं इस दर को नहीं छोड़ने वाला, मैं इस दर से नहीं हटने। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जब अदब आता है तो इंसान की जबान भी कम चलती है, और इंसान दूसरों को, अपने उलमा को, अइम्मा को, पीराने किराम को, पढ़े लिखे लोगों को, दीन का फहम रखने वालों को प्रोटोकॉल देता है। ये कोई खराब बात नहीं है। अब तो शागिर्द अपने उस्ताज़ा का अदब छोड़ गए, मुरीद अपने पीरों का अदब। ये वो दौर है जिसमें औलाद माँ बाप का अदब छोड़ रही है, बीवी शौहर का अदब छोड़ रही है, अल्लाहु अकबर कबीरा, बच्चे गली और मोहल्ले के बड़ों का अदब छोड़ रहे हैं। ये मुअद्दब बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि जो मुअद्दब नहीं होगा उसका नसीब ठीक नहीं होगा, जो मुअद्दब होगा उसका नसीब ठीक हो जाएगा, उसकी तकदीर संवर जाएगी। इसलिए मुअद्दब बनो। वलियों की जिंदगी में दूसरा बड़ा पैगाम है अदब का, कि अदब करने वाले बनो। जो अदब करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी की भी लाज रखता है, उसके बाद की भी लाज रखता है। देखो, और जो अदब करता है वही आगे बढ़ता है। सहाबा कितने हैं, कितने सहाबा हैं, लेकिन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत के हम सब कायल हैं। हमारा यही अकीदा है ना कि जो है वो अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत अगर कोई है तो वो कौन है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। ये अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का, हमारा भी है, आपका भी है। लेकिन उनको ये फजीलत मिली क्यों है? किस बुनियाद पर मिली है? क्यों मिली है? सहाबा और भी हैं और सबके मर्तबे हैं, किसी के मर्तबे का इनकार नहीं, और अल्लाहु अकबर कबीरा। उनको ये फजीलत मिली क्यों है? वो यारे गार हैं। हुजूर की बारगाह का अदब अगर सीखना है, सैयदना सिद्दीक अकबर से सीखो कि अदब क्या है, मोहब्बत क्या है।